بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فلا تدع مع اللہ الہا آخر، پس تو ہرگز نہ پکارنا، ندا دینا، آواز دینا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ سمجھتے ہوئے، فتکون من المعذبین، وگرنہ تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور تم ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ اگر ان کے اندر کوئی معصیت ہے، کوئی نافرمانی ہے، تو اکیلے فضائل پہ اکتفا نہیں، بلکہ جو نافرمان ہیں ان کو اس نافرمانی اور معصیت کی بنیاد پہ ڈرانا بھی ہے کہ یہ جو گناہ ہے، یہ جو جرم ہے، اس کی سنگینی یہ ہے، اس کی شناعت یہ ہے، اس کی قباحت یہ ہے۔ تیرے قریبی رشتہ داروں میں جو شخص بھی اس قسم کا کام کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں جائز نہیں ہے، شرک ہے یا کوئی سود کا معاملہ ہے، تو تم انہیں واضح طور پر ڈراؤ، اپنے خاندان کے لوگوں کو، جو نیک ہیں انہیں بھی اور جو نیکی کی طرف ابھی نہیں آئے انہیں بھی، سبھی کو ڈراؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، شفقت اور مودت کے ہاتھ بچھاؤ، بازو پھیلاؤ ہر اس شخص کے لیے جو ایمان والوں میں سے تیری اتباع کرے۔ صاحب ایمان لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کا کہا مانتا ہے، دین پہ چلتا ہے، تقوی اور نیکی کے رستے کو قبول کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے شفقت کے بازو بچھائیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں۔ جب یہ آیات آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان کو اکٹھا کیا اور الگ الگ سب کے لیے جملے بولے، یا عبد مناف، یا اہل القریش۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ مخاطب کیا، یا عباس بن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ مخاطب کیا، یا بنت فاطمہ، اور سب کو ایک جملہ کہا کہ تم دنیا میں کچھ کر کے اپنے آپ کو اللہ سے آزاد کرواؤ، اس کے عذاب سے آزاد کرواؤ، اس کی پکڑ سے آزاد کرواؤ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہمارے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہین، کہ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض میں گروی ہے۔ گروی مین یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پیسے مانگے اور بطور ضمان اس کو کوئی چیز دے دے کہ میں تجھے پیسے لوٹا دوں گا، تم یہ میری چیز اپنے پاس رکھ لو، یہ مکان ہے، یہ دکان ہے، یہ ریڑھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب میں تمہارے پیسے تمہیں واپس کر دوں گا تو تم میرا مکان یا میری دکان، وہ میری دی ہوئی چیز مجھے واپس کر دو۔ اگر تو جو چیز گروی رکھی ہے اس پہ بندے کا خرچ آتا ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے۔ جیسے بھینس ہے، بطور گروی رکھی ہے، اس کو چارہ ڈالنا پڑے گا، دھوپ چھاں کا خیال کرنا پڑے گا، پانی پلانا پڑے گا، تو اس کا دودھ یہ لے سکتا ہے۔ اگر ایسی چیز ہو جس پہ خرچ نہ آتا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانا منع کیا گیا ہے۔ جیسے مکان ہے، مکان پڑا ہوا بس ٹھیک ہے، لیکن یہاں بعض گروی کے طور پہ پیسے دے دیتے ہیں اور مکان لے لیتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے، اکٹھے پیسے دے دیتے ہیں اور مکان کرائے پہ رہنے کے لیے رینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، رینٹ پہ لے لیتے ہیں۔
تو گروی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص سے پیسے لینا اور بطور ضمان اس کے پاس کوئی چیز رکھ دینا کہ جب میں تجھے تیرے پیسے لوٹاؤں گا تو مجھے میری چیز واپس کر دینا۔ اب ہم گروی ہیں کس چیز کے عوض میں؟ اپنی کمائی کے عوض میں۔ وہ کمائی ہم اللہ کو دیں گے اور اپنا آپ آزاد کروا دیں گے، اپنا واپس لے لیں گے۔ الا اصحاب الیمین، اگر دائیں ہاتھ والی کمائی اچھی اللہ کو دیں گے تو ہم پھر اس کے عوض میں جنت کی پراپرٹی حاصل کریں گے، اور جو لوگ اپنے نفس کو چھڑانے کے لیے کوئی بری چیز دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بندے کے مکان کو توڑ مروڑ کے واپس کرتے ہیں تو وہ تو پیسے پورے نہیں آپ کو دے گا۔ اگر آپ اس کا مکان سنبھال کے اسی طرح واپس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اضافی دے کہ میرا کاروبار بھی چل گیا تھا، یہ پیسے میرے کام بھی آ گئے تھے، آپ نے میری چیز سنبھال کے بھی رکھی ہے، مجھے خوشی بڑی ہوئی۔ تو ہم اپنی زندگی کو توڑ مروڑ کے وہاں لے کے جائیں گے تو کوئی اچھی چیز نہیں آنے والی۔ اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے اہل و عیال کو سب کو کہا کہ اپنے عمل کے بدلے خود کو جہنم سے آزاد کرواؤ۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اے محمد کا جگر فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی مما علی من شیتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا واعملی، میری بیٹی تو یہ بات کھل کے سن کہ قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے میں تیرے کام نہیں ہوں۔ دنیا کے مال میں سے کچھ سوال تو کرے تو میں وہ تجھے دے سکتا ہوں، لیکن رہی آخرت کی زندگی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو اس لیے فائدہ مند مل جائے کہ وہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، وعملی، تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام عقیدتوں کے بت پاش کر دیے جو اس وقت کے سادات کے اندر پائے جاتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں اور ہم کسی قسم کی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اتار ہیں اور نکھرے نکھرائے اور دھلے دھلائے ہیں، ہم جیسے کریں وہ ہمارا کیا ہوا دین ہے۔ ہم خاص مقرب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو سہولتیں اور عیاشیاں ہم کو حاصل ہیں وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ یہی تصور یہودیوں کے ربیوں میں اور عیسائیوں کے پوپوں میں تھا کہ ہم اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر سے احکامات اٹھ گئے ہیں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ اور آج کل کا جو صوفیزم ہے وہ بھی یہ ہے کہ تصوف اور چلوں کے ذریعے سے ہم نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب ہمارے اوپر قیدیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب ہماری نماز دل کی نماز ہے، نظر دل کی نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نیکی کے میدان میں دوام کرنے والا قیامت کی صبح تلک دنیا میں نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کو کیا فرمایا گیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ کی آخری سانسیں جب آ رہی ہوں اور معلوم بھی ہو کہ یہ آخری سانسیں ہیں، آپ نے اس حالت میں بھی اللہ کی بندگی میں خود کو مصروف رکھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قوم قبیلے کو واضح طور پر ڈرایا۔ یہ آیت ہر ایمان والے کے لیے ہے کہ انسان اپنے گھر خاندان میں یہ اعلان کر کے جائے، فَإِنْ أَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر تیری نافرمانی کریں، تیرے رستے کو چھوڑیں تو تو یہ واضح اعلان کر دے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریء، میں بری ہوں، مما، اس سے، تعملون، جو تم عمل کرو گے۔ تو یہ ایمان والے کا اسوہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس پہ عمل کیا۔ یہ ایمان والا جب اپنے گھر میں، خاندان میں، قوم قبیلے میں خرافات دیکھتا ہے تو ان خرافات سے برات کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تمہاری ان خرافات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ خاندان والے اکٹھے ہو گئے اور تم انہیں سیدھی سیدھی کھری کھری سناؤ گے اور کہیں شائبہ نہ آئے کہ پھر یہ تو مجھے چھوڑ جائیں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے توکل صرف اس پاک ذات پہ کرنا ہے جو بڑی غالب ہے اور بڑی مہربان ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے وہ تجھے مکمل دیکھ رہی ہوتی ہے، تجھے مکمل آبزرو کرتی ہے، مکمل اس کی نظر ہے تجھ پہ۔ بتقلبک فی الساجدین،
اور جب سجدہ کرنے والوں میں تم حرکت کرتے ہو، خود کو پلٹاتے ہو، سجدے جاتے ہو، اٹھتے ہو، کبھی گرتے ہو، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، اس کی عبادت کی لذت اور لطف اور مزے لیتے ہو، وہ مکمل دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کسی وڈیرے سے تعلق بنانا ضروری نہیں، بلکہ عبادت پہ زور دینا ضروری ہے کہ شاید میں اللہ کا پسندیدہ اس وجہ سے بن سکوں گا کہ میں شاہ صاحب کے ساتھ کوئی خاص تعلق بنا لوں، پیر صاحب کے ساتھ خاص تعلق بنا لوں، فلاں قوم قبیلے کے بڑے رئیس کے ساتھ میں تعلق بنا لوں، نہیں۔ قیام ہو، سجدہ ہو، اللہ کے ساتھ عبادت کا سچا لگاؤ ہو تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اس کی بندگی کر کے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اللہ کا تقرب چاہتا ہے تو اس کا رستہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتا ہوں کہ وہ فرضوں کی پابندی کرے۔ سب سے پہلے یتقرب الیہ بالفرائض مما افترضت علیہ، کوئی شخص میرا قرب پاتا ہے تو اس قرب پانے کے اندر عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ فرائض کا جملہ بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی چلے، سبھی وہ دھمالیں اور سبھی وہ ہٹر بوم اور سبھی وہ غسل سے دور رہنے کی احمقانہ باتیں، ان تمام خرافات کی گردن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری چلا دی کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے دھاگے کے ساتھ کنویں میں نہیں لٹکا جاتا ہے، گھنگرو ڈال کے دھمال نہیں ڈالی جاتی ہے، اور اس طرح اپنے سروں کو ہلا کے احمقانہ اداؤں سے ماحول کو گرما کے اور پھر دنیا کی شہوات اور لذات کو انگیخت نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کوئی شخص جو اللہ کا قرب پاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ فرائض کی مما افترضت علیہ۔ پھر اگلے جملے ہیں وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کی پابندی کرنے کے بعد پھر جیسے جیسے وہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے وہ ویسے ویسے میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ نفلی نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک شخص نے زور کی نماز نہیں پڑھی اور تہجد کی فکر ہے اس کو، تو یہاں ترجیحات ہیں، ویلیوز ہیں کہ پہلے فرائض ہیں اور اس کے بعد کیا ہیں، نوافل ہیں۔ فرمایا کہ ان نوافل کے ذریعے سے، ان عبادت کے ذریعے سے، ان فرائض کے ذریعے سے تم نے میرا قرب اختیار کرنا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات خوب سننے والی اور خوب جاننے والی ہے، وہ ایک ایک چیز سے آگاہ ہے اور واقف ہے، اس لیے تم اسی کے لیے بنو سنورو، اسی کو سناؤ، اسی کے لیے پڑھو، اسی کے لیے عبادت کرو اور اسی کے لیے سجدے۔ اور یہ عبادتیں، ریاضتیں جو خالص وہ ریاضتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے انسان تہجد ادا کرے، اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، اللہ سے دعائیں مانگے اور ہر اس چیز سے دور بھاگے جو چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر شخص تیری نافرمانی کرے، تیرے رستے کو چھوڑے، وہ کوئی ہو، تیرے خاندان سے یا باہر سے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو واضح اعلان کر دے کہ مجھ محمد کا تیرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی واضح نصوص ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرو اور انہیں جمع کر کے کہو کہ جو مجھ محمد کے رستے کو چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ادھر سے اللہ کی طرف جانا چاہے، ادھر سے اللہ کی طرف جانا چاہے اور میں یہاں سے لانا چاہوں، تو اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھٹک تو سکتے ہو، تم میرے بتلائے ہوئے رستے کو چھوڑ کے اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسے ایک شخص نے رسی ڈالی ہوئی ہے اور اسے جانور بنایا ہوا ہے اور بیت اللہ کے گرد اس کو طواف کروا رہا ہے۔ فرمایا وہ بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس نے خاص نظر مانی تھی کہ اگر فلاں اس کی مراد پوری ہو جائے گی تو یہ اس طرح جانوروں کی طرح اللہ کے گھر کا طواف کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار فرمایا اللہ نے تم کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تم جانور بن رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اس طرح اللہ ملتا ہے جس طرح تم نے سوچ لیا، اس طرح اللہ نہیں ملتا ہے، ان خرافات سے اللہ نہیں ملتا۔ ایک عورت کے بارے بتلا رہے تھے، امیر گھر کی عورت ہے، گھر میں بیٹا نہیں ہوتا تھا،
تو دعا یہ مانگی مراد پیر سے کہ تو اگر بیٹا نعوذ باللہ بیٹا دے گا تو ساری زندگی تیرے نام کا مانگ کے ہی کھلاؤں گی. لوگوں سے مانگ کے کھلاتی ہے اس کو, سوٹ بھی مانگ کے پہنانے. اور کل ایک دوست دکھا رہا تھا کہ ایک جگہ بیری لگی ہوئی ہے اور بیری کے لگے پرسوں میرے خیال میں 2 دن پہلے یہ سوشل میڈیا اتنے لوگ ہیں بیری کے نیچے, بندے بڑیاں چوڑیاں چکیاں نے, پتا ڈگے گا تے کڑی, بیر ڈگے گا تے منڈا, کہاں کھڑے نے. یعنی بیر مشکل کشا ہو گیا, بیر مشکل کشا نہیں ہویا, بیڑا غرق ہو گیا. اللہ دی قسم. فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر, یہ مخاطب کا سیغہ اللہ کے رسول کو ہے. اے میرے رسول کبھی ایسے کر نہ لینا. رسول تو نہیں کرتا, سنایا ہمیں گیا کہ اللہ جیسا تم کسی اور کو سمجھ لو گے فتکون من المعذبین, تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے جنہیں عذاب دیے جائیں گے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کسی اور کو اللہ کا مقام دیا. انہ هو السمیع العلیم, دعائیں اس سے, مناجات اس کے. فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہاں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جب مریم کے ہاں بے موسم پھل دیکھے. اے بے موسم پھل دینے والے مجھے بھی بیٹا عطا کر دے. فرشتوں نے کہا پھر اللہ نے تیری دعا کو بھی قبول کر لیا. اس عمر میں بیٹا, میری بیوی بھی بانج ہے, فرمایا بس چھوڑ, تو نے مانگا ہے اب دینا ہم نے. انہ هو السمیع العلیم, سننے والا وہ, بندے کی مشکلوں کو جاننے والا وہ. اس لیے اس ایک واحد مشکل کشا سے اپیل اور درخواست اور سوال. کسی کے بارے دل میں یہ رکھنا کہ نعوذ باللہ یہ میرے ساتھ ہے, میری مشکل پوری کر دے گا, یہ ایمان نہیں ہے. کہ انسان دنیا کے سہاروں پہ اعتقاد اور اعتماد رکھے اور اللہ کی پاک ذات پہ اعتماد اور توکل نہ رکھے. بتوکل علی العزیز الرحیم, توکل اس پاک ذات پہ جو غالب ہے, مہربان ہے. اللہ سے بڑا مہربان اپنے بندوں پہ کوئی نہیں, اللہ سے بڑھ کے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو جاننے والا کوئی نہیں, اللہ سے زیادہ بڑا غالب اور قوت والا کوئی نہیں کہ جو بندوں کی مشکل اور ضرورت کو پورا کر سکے. اور بعض دفعہ بندے کی زندگی میں ایسی مشکلیں آ جاتی ہیں, مثلا یہ سانس کا مسئلہ ہی لے لیں, سانس کا مسئلہ ہی لے لیں, کیا کر لے گا کوئی؟ اس لیے اللہ ہی غالب ہے, وہی اپنے بندوں کی مشکلیں اور ضرورتیں پوری کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنے بندوں کی مشکلوں کو پورا کر سکے. اس سے سوال کرنا, لمبی دعائیں مانگنا, مناجات کرنا, اس کے سامنے رونا, کبھی سجدے میں چلا جانا, کبھی بیٹھ جانا, کبھی قیام کرنا, اور اس سے ادا اور دل لگا کے رکھنا, اس پاک ذات سے محبت اور پیار کرنا, اور یہ کہنا لا اشرک بک شیئا, اے پاک ذات میں کبھی بھی تیرے ساتھ کسی کو شرک کرنے کا قائل نہیں ہوں. انت ربی, تو میرا رب ہے. خلقتنی وانا عبدک, تو نے مجھے تخلیق کیا ہے اور میں تیرا غلام ہوں. میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنی کمیوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ تشریف لائے تو ایک شخص دعا مانگ رہا تھا یہ جملے کہہ کے, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور ایک روایت میں فاغفر لی مغفرۃ من عندک لا الہ الا انت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جن جملوں سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ خوشی کا اظہار کیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے, دیکھو میرا بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں, میرے علاوہ اس کو جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں, میرے علاوہ اس کو جنت میں داخل کرنے والا کوئی نہیں. اس نے اس یقین سے مجھے کہا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے معاف کر سکے, تو مجھے معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آئندہ کے بعد ان جملوں سے دعا مانگے گا میں محمد کہتا ہوں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ, اللہ میں تیرے کو سوال اس واسطے کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہے, اگر اللہ تو ہے تو پھر میری مراد اور میری اس ڈیمانڈ نو میری درخواست نو پورا بھی تو ہی کر سکتا ہے, اور میرا یقین بھی ہے انک انت اللہ لا الہ الا انت, تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں.
الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو اکیلا تنہا ہے، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تو نے جنا کسی کو نہیں، تیرا باپ کوئی نہیں، تو اول ہمیشہ سے اور ہمیشہ تو نے رہنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی تیرا ہمسر نہیں، تیرا شریک نہیں تیری مشکل کشائی جلال کی بریائی میں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، جو تیرے پاس رحمتوں کے خزانے ہیں ان رحمتوں کے خزانوں سے مجھ فقیر کو بھی عطا کر، میرے گناہوں کو معاف کر، میری کمیوں کو معاف فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جن جملوں کے ساتھ دعا کی ہے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے، وہ فائل اپروو ہو گئی ہے۔ اکیلے ایک اللہ، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں اور تم خود اپنے اتنا قریب نہیں ہو جتنا ہم تمہارے قریب ہیں۔ تو اس پاک ذات سے اپنی مشکلوں کی حل کے لیے ہمیشہ درخواست کرتے رہنا، اور سب سے بڑی مشکلیں آخرت کی مشکلیں ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، آخرت کی مشکلوں سے جو بندہ محفوظ کر لیا گیا، وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جب جنت کے داخلے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس قرآن کے نور سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو روشن کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔